السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اللہ بزرگی اور جلالت والا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دینے والا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، پس جس نے اللہ سے ڈرنے یعنی تقوی کو اپنایا، اللہ نے اسے ہر شر سے بچا لیا، اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اسے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ سب سے زیادہ بلند نشانی والا اور ہر معرفت میں سب سے زیادہ پہچانا جانے والا ہے۔ یہ وہ عظیم نام ہے جس کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ ہے اللہ جل جلالہ۔ اللہ کا نام خاص طور پر صرف اسی کے لیے مخصوص ہے، کوئی دوسرا اس نام سے نہیں پکارا جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے جباروں کو اس سے روکے رکھا، کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کہلوائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس کے ہم نام کسی کو بھلا جانتے ہو؟ ای هل تعلم احدا یسمی اللہ غیر اللہ او یقال له اللہ الا اللہ، یعنی کیا تم کسی ایسے کو جانتے ہو جسے اللہ کہا جاتا ہو سوائے اللہ کے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، زمین کے تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ ہی رب العالمین کا نام ہے، وہی ہر چیز کا رب اور بادشاہ ہے، اور یہ نام ہر اس نام سے زیادہ مشہور ہے جو کسی کے لیے رکھا گیا ہو۔ وہی اللہ ہے جس کی طرف نفوس جھکتے ہیں، دل اس سے محبت کرتے ہیں، فطرتیں اسے پہچانتی ہیں اور عقلیں اس کے وجود کا اقرار کرتی ہیں۔ اللہ کا نام الالہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے عبادت و بندگی کا مستحق۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، بس تم صرف اسی کی ہی عبادت کرو۔ اللہ کا نام سب سے زیادہ پہچانا جانے والا ہے، اور تمام صفات و اسماء بھی اسی نام کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف تمام اچھے نام ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اسم اللہ مستلزم لجمیع معانی الاسماء الحسنی دال علیہا بالاجمال، والاسماء الحسنى تفصیل لصفات الالہیت التي اشتق منها اسم اللہ۔ اسم اللہ تمام صفات حسنہ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ تمام اچھے ناموں کے مفہوم پر اجمالاً دلالت کرتا ہے، اور دیگر تمام اسماء ان صفات کی تفصیل بیان کرتے ہیں جو اس اسم جلالت سے ماخوذ ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا، انہ اسم اللہ الاعظم، اللہ ہی اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اللہ کا وجود ایک فطری حقیقت ہے جس سے شک یا انکار کی گنجائش نہیں۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں کوئی شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ النَّاسَ مَفْطُورُونَ عَلَى الْإِقْرَارِ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ أَفْسَدُوا فِطْرَةَ بَعْضِ النَّاسِ فَعَرَضَ لَهُمْ مَا أَزَاحَهُمْ عَنْ هَذِهِ الْفِطْرَةِ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ لوگ فطرتاً اللہ کے وجود کا اقرار رکھتے ہیں، لیکن انسانوں اور جنوں کے شیاطین نے کچھ لوگوں کی فطرت کو بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ اس فطرت سے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ کا وجود تو ہر چیز سے زیادہ ظاہر ہے، جیسے سورج آنکھوں کے لیے ظاہر ہے، ایسے ہی اللہ کی قدرت دلوں کے لیے ظاہر ہے۔ سُنَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو خوب مضبوط بنایا، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اسی کے سوا کوئی معبود یا رب نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس کے لیے اللہ ہی برحق ہے، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بلند و بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے، اسی کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اسی کے لیے کتابیں نازل کی اور اسی کے لیے رسول بھیجے، اسی کی بنیاد پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ بے شک اللہ نے اس شخص پر جہنم کو حرام قرار دے دیا جو لا الہ الا اللہ کہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے لیے سب اچھے نام ہیں، لہذا اسے انہی کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ سلف میں سے بعض نے کہا من قال اللہم فقد دعا اللہ بجمیع اسمائہ، جو شخص کہے اللہم تو اس نے اللہ کے اس کے تمام ناموں سے اللہ کو پکارا۔ جب اللہ کا نام کسی زیادتی کی کمی سے لیا جائے تو وہ کمی دور ہو جاتی ہے، خوف کی جگہ ذکر کیا جائے تو امن آ جاتا ہے، غم و فکر کے وقت اس کا نام لیا جائے تو سکون نصیب ہوتا ہے، دلوں کو حقیقی اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ بندے فطرتاً اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہی مصیبت میں پناہ دینے والا اور نعمت کا دینے والا ہے۔ وما بکم من رحمت فمن اللہ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون۔ تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو تم اسی کو ہی پکارتے ہو۔ جو اللہ کو سب سے بہتر جانتا ہے وہی سب سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من عرف اللہ باسمائہ وصفاتہ وافعالہ احبہ لا محالۃ۔ جو شخص اللہ کو اس کے ناموں، صفات اور افعال کے ذریعے پہچانتا ہے وہ لازماً اسی سے محبت کرتا ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے دل میں ہر محبت سے زیادہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ سب سے طاقتور ہو تو وہ اللہ پر توکل کرے، اور جو توحید کے ساتھ استغفار کرے اسے خوش بختی حاصل ہوگی اور اس کے غم دور ہوں گے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ کی معافی اسی سے مانگو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور جو مخلوق پر اعتماد کرے وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور کچھ انسان جنوں میں سے کچھ جن مردوں کی پناہ لیتے ہیں تو انہوں نے انہیں اور زیادہ گمراہ کر دیا۔ دل اگر اللہ سے وابستہ نہ ہو
تو دل بکھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں خراب ہو جاتے۔ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَمَا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ غَيْرُهُ لَفَسَدَتَا فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا كَانَ فِيهِ مَعْبُودٌ غَيْرُ اللَّهِ فَسَدَ فَسَادًا لَا يُرْجَى صَلَاحُهُ إِلَّا بِأَنْ يُخْرِجَ ذَلِكَ الْمَعْبُودَ مِنْ قَلْبِهِ وَيَكُونُ اللَّهُ وَحْدَهُ الہہ و معبودہ الذی یحبہ و یرجوہ، جیسے آسمان و زمین ایک سے زیادہ معبودوں سے فاسد ہو جاتے، ایسے ہی دل بھی اگر کسی غیر اللہ سے وابستہ ہو جائیں تو دل بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب دل سے غیر اللہ کو نکال کر اللہ ہی کو معبود، محبوب اور مطلوب بنا لیا جائے۔ جب لوگ دنیا پر فخر کرتے ہیں تو تم اللہ پر فخر کرو، جب وہ دنیا کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں تم اللہ سے خوش رہو، جب وہ اپنے پیاروں سے انسیت رکھتے ہیں تو تم اللہ سے انس پیدا کرو، اور اگر اللہ بندے کے نزدیک ذلیل ہو جائے اور اگر بندہ اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جائے تو پھر کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ جو شخص اللہ کے نام پر غور کرتا ہے وہ یقین کر لیتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں اور دے، بس اللہ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔